الرحمن الرحیم۔ اس وقت اپنے بال بزرگوں کا واقعہ، ان کے خلوص کا نقل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ظاہر ہے کہ اخلاص کی بڑی قدر ہے اللہ کے نزدیک۔ اخلاص بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ تمام ہمارے مشائخ کے اخلاص کے واقعات مذکور ہیں کتابوں میں۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ دونوں واقعات کو بھی پیش نظر رکھنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ سیرت سلف یہ معیار ایکار برس شاذ، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ معیار اس کام کی بنیاد یعنی دین اور شریعت اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، بس اتنے ہی کافی نہیں کیا، یہ حضرت کی بات ہے، اور سیرت سلف کو لیا۔ یعنی عام طور سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے سیرت سلف، کیونکہ تم صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل نہیں کر سکو گے جب تک کہ سلف کے حالات کو نہیں پڑھو گے۔ ایسے موقع پر سلف نے کیا اختیار کیا، اس وجہ سے سلف کے واقعات، سلف مانے پہلے لوگوں کے واقعات کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک کتاب، بہت سی کتابیں حضرت علی نے امیر الروایات لکھی ہے، عجیب مؤثر کتاب، بہت سے ہیں واقعات، ایک دو چیز بنا۔ سیرت سلف کی بھی اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں، سنیے، مثنوی میں مولانا روم نے حضرت علی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ جہاد میں کسی غیر مسلم پر آپ غالب آئے اور سینے پر چڑھ گئے، پچھاڑ دیا، سینے پر چڑھ گئے اور چاہا کہ تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں۔ اس بے ادب نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ بہت واقعہ حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے تھے، سناتے تھے۔ اور میں جو بھی سناتا ہوں اس کتاب میں سب انہیں سے سنی ہوئی باتیں ہیں سب۔ اور سینے سے اور چاہا کہ تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں۔ اس بے ادب نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ آپ نے اسی وقت تلوار پھینک دی اور اس کے سینے سے اتر آئے۔ اس کو بہت حیرت ہوئی، سینے پر چڑھا ہوا بالکل مغلوب ہے، اب وہ ذبح کرنے بھی جا رہے تھے لیکن اتر گئے۔ جب تھوک دیا اسے تب اس کو بہت حیرت ہوئی اور چھوڑنے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، چوں خدو انداختی بر روئے من، نفس جنبیدو تبا شد خوئے من، نیم بہر حق شدو نیم ہوا، شرک اندر کار نبوت در روا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میرا خلق حسن بگڑنے لگا۔ پچھاڑ دیا تھا لیکن وہ تھوک دیا تو چھوڑ دیا اس کو۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے چھوڑ کر دیا؟ آپ کا تو غصہ اور تیز ہونا چاہیے تھا، جلدی سے قتل کرتے، نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی، جلدی سے اس کو قتل کرو اور مارو پیٹو جو بھی شہر میں،
اور میرا خلق حسن بگڑنے لگا، بس میرا یہ لڑنا کچھ اللہ کے واسطے رہ گیا اور کچھ نفس کے لیے ہو گیا، اس میں نے چھوڑ دیا، الگ ہو گئے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے وہ بھی ڈرے نہیں کہ چھوٹ جائے گا تو ہم کو الگ قتل کر دے گا، یہ درمیان میں یعنی یہی نہیں کہ چھوڑ دیا، بلکہ وہ خود الٹ کر کے ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا اور ان کو قتل کر دیتا، لیکن نہیں۔ اور میرا خلق حسن بگڑنے لگا، بس میرا یہ لڑنا کچھ اللہ کے واسطے رہ گیا اور کچھ نفس کے لیے ہو گیا، اور حق تعالیٰ کی عبادت میں شرکت جائز نہیں۔ اس کو بہت سناتے تھے حضرت، وہی جمع ہم سب انہیں کی بات ہے۔ اور حق تعالیٰ کی عبادت میں شرکت، یہ قتل تو کر رہے تھے کہ اللہ کے واسطے، اور جب اسے تھوک دیا تو نفس کو غصہ آ گیا کہ جلدی سے اس کو قتل کرو، تو پھر کہاں للہیت رہی، للہیت نہیں رہی، تو نفسانیت آ گئی۔ دیکھیے، اور کچھ نفس کے لیے ہو گیا، اور حق تعالیٰ کی عبادت میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تو نگارندے کفے منہ نیستی حقیقت من نیستی، کہتے ہیں یعنی تو دست حق کا بنایا ہوا ہے، ان تم کو اللہ نے بنایا ہے، اور حق تعالیٰ کا تم مملوک ہے، میرا مملوک نہیں ہے، بس وہی تصرف جائز ہوگا اذن حق ہو، اللہ کی طرف سے اجازت ہو، قتل کرو تو قتل کروں گا، صرف تھوک دینے کی وجہ سے قتل نہیں کروں گا، تھوکنے کی وجہ سے تو جذبہ اپنا نفس ابھر آیا کہ جلدی سے قتل کرو اس کو، یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوگا، لیکن تو بات ہی نہیں ہے، ایسی بات ہے حضرت بہت بیان کرتے تھے، جو خود اسی پر مبنی تھا اس کی کوئی مجلس بیان کرتا، تو میرا مملوک نہیں ہے، بس وہی تصرف جائز ہوگا جب بے اذن حق ہوگا، اللہ تعالیٰ جہاں اجازت دیں گے کہ یہاں قدر کو قدر کروں گا، اور جہاں صریح اجازت نہیں ہے میں وہاں جرأت نہیں کر سکتا، کیونکہ تم مصنوع حق ہے، کیونکہ تم حق کا بنایا ہوا ہے، اور مصنوع حق امر حق ہی سے توڑنا جائز ہے، جو حق کا بنایا ہوا ہے، جہاں حق آگے حق ہی کہے گا کہ اس کو قتل کرو تو قتل کرنا چاہیے، اپنے نفس میں قتل کرو، اتنی ہے بارگی کس کے ذہن میں جوابی کے لیے نقش حق رہا ہم امر حق شکن عبادت ہے، نقش حق رہا ہم امر حق شکن بس زجاجہ سنگ و دست بدن کیا ہے، یعنی تو دست حق کا بنایا ہوا ہے اور حق تعالیٰ کا مملوک ہے، میرا مملوک نہیں ہے، بس وہی تصرف جائز ہوگا جو بے اذن حق ہو، اللہ کی اجازت سے وہی اجازت ہوگا، اپنے نفس کی طرف سے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تو مصنوع حق ہے، اور مصنوع حق امر حق ہی سے توڑنا چاہیے، اور دوست کے شیشے کو بہت عمدہ، اور دوست یہ سب دوست کے شیشے ہیں تو ان کو اسی کے پتھر سے مار کے قتل کرو، تم کو اختیار نہیں کہ اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کرو، روم لکھ رہے ہیں کیونکہ تم مصنوع حق ہے تو حق کا بنایا ہوا ہے، اور حق کے بنائے ہوئے کو امر حق ہی سے توڑنا چاہیے، اور دوست کے شیشے کو دوست ہی کے پتھر سے مارنا چاہیے۔ دیکھیے یہ حضرت کے خلوصی کی برکت تھی کہ اپنے نفس پر قابو پا گئے، یہ پچھاڑے ہوئے تھے، اسے تھوک دیا، اس کو الگ ہو گئے، تو اسے کہا بھائی آپ کے غصے کو تو تیز ہو جانا چاہیے میرے تھوکنے کی وجہ سے، اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھ کو کوئی غصہ آیا تھا تمہارے اوپر کہ جلدی سے قتل کر دوں، مگر میں نے سوچا کہ میں اس کو قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، اب جو تم قتل کرو گے تو اپنے اوپر تھوکنے کی وجہ سے قتل کرو گے، یہ اجازت نہیں شریعت میں، ہے نا، باریک بات، اس کو ہمارے یہاں خوب بیان کرتے، تبھی تو نقل ہے، بہت بیان مجلس میں بیان کرتے تھے، سمجھاتے تھے،
دیکھیے حضرت کے خلوص ہی کی برکت تھی کہ اپنے نفس پر قابو پا گئے، چنانچہ آپ کے اخلاص پر یہ ثمرہ مرتب ہوا کہ وہ کافی مسلمان ہو گیا اور اپنے بہت سے خاندان والوں کو بھی مسلمان کرا دیا۔ قتل ہوتے قتل کر دیتے اور کوئی فائدہ تو نہ ہوتا، لیکن اس صبر کی وجہ سے، تحمل کی وجہ سے، الہیت کی وجہ سے کیا ہوا، وہ خود بھی مسلمان ہو گیا اور اپنے گھر والوں کو مسلمان کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی سمجھ بوجھ کے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف لڑائی جھگڑا مار پیٹ اور یہ نہیں، مگر کہیں کوئی مسئلہ ہے تو خاموش ہو جاؤ، نہ اس سے بدلا لو، نہ اس کو سخت بات کہو، اسی سے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اسلام میں بہت سے واقعات ہیں۔ دیکھیے یہ حضرت کے خلوصی کی برکت تھی کہ آپ اپنے نفس پر قابو پا گئے، چنانچہ آپ کے اخلاق پر یہ ثمرہ مرتب ہوا کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا اور اپنے بہت سے خاندان والوں کو بھی مسلمان کرا دیا۔ یہ واقعہ تو ایک جلیل القدر صحابی بلکہ امیر المومنین کا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلاطین اسلام میں بھی بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو یہ تمیز حاصل تھی اور وہ موقع پر خلوص کو نفسانیت سے تمیز دیتے تھے۔ یہ خلوص، یہ بادشاہوں کے اندر بھی ایک صفت تھی کہ خلوص، جو کام کرتے تھے خلوص سے کرتے تھے، نفسانیت سے نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہم لوگ کے اندر اس صفات پیدا کرے، بہت ضروری ہے میرے صاحب، بہت کمی ہے خلوص کی۔ چنانچہ اخلاق مسلم میں ہے کہ خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک مجرم کو سزا دینے کا حکم فرمایا۔ مجرم تھا، سائز کو پتھر مارے، جو بھی سزا دے۔ ادھر لوگوں نے کوڑے لگانے شروع کیے، کوڑے ہی ہے، ادھر اسے بے شرمی کی زبان کھولی اور بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کی۔ اصل تو بادشاہ تھا، حکم دیا تھا، تو بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ سزا بند کر دی جائے اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ سزا بند کر دو۔ مقربان شاہی میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور، جو موقع بے حیا کو اور زیادہ سزا دینے کا تھا، ایسے وقت میں معاف کر دینے اور چھوڑ دینے کا کیا سبب ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو خدا کے لیے تنبیہ کر رہا تھا، میں جو اس کو سرزنش کر رہا تھا، سزا دے رہا تھا، وہ اللہ کے لیے دے رہا تھا۔ جب اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا، میرے اوپر تھوک دیا، تو اس سے میرا نفس متغیر اور متاثر ہوا، جی چاہا کہ اسے بدلا لو، فوراً قتل کروں، سزا دو، سخت سے سخت۔ لیکن پسند نہ آیا کہ حق تعالیٰ کے معاملے میں، پسند نہ آیا کہ اللہ کے معاملے میں نفس کو شریک کروں۔ اب تو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب اسے تھوک دیا تو غصے میں آ کر کے اب قتل کرنا، یہ تو میرے نفس کی شرکت ہو جائے گی، اللہ کے لیے یہ کام نہیں رہ جائے گا۔ میرا نفس جی چاہ کہ اسے بدلا لوں، لیکن پسند نہ آیا، حق تعالیٰ کے معاملے میں نفس کو بھی شریک کروں، یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ یہ صورت شیوہ اخلاص سے بعید ہے۔ معاملہ ہے اللہ کا اور کر رہے ہو کام اپنا، اپنے غضب کا، اپنے غصے کا۔ کیونکہ جو شخص کوئی دینی عمل کرے اور اس میں کسی دنیاوی غرض کو بھی شامل کرے تو اس کے ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی بدگوئی یا بد کلامی سے میرے غصے کو کہا ٹھیک کر رہے ہو، سزا دے رہا تھا، تھوک دیا منہ پر، تو اس کو بھی غصہ آیا، مگر کتنی عمدہ بات ہے، یعنی اس کی بدگوئی اور بد کلامی سے میرے غصے کی آگ بھی تیز ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو عمل تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل تھا وہ غرض آمیز ہو گیا، نفس آمیز ہو گیا۔ اب اس کو قتل کرنے میں جیسے اللہ تعالیٰ کی غرض، اسی طریقے سے اپنے غصے کی بھی غرض شامل حال ہو گئی، وہ غرض آمیز۔ اور جب نفس کا داعیہ ظاہر ہوا،
جب کسی کام میں نفس کا داعیہ ظاہر ہوا تو پھر اس کام میں اخلاص کہاں رہا؟ اب تو اپنے نفس کے لیے تم نے قدر کیا ہے. جس کام میں اخلاص ہی نہ پایا جائے ایسے کام کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے. محمد صاحب کے اشعار حضرت بہت اس پر بیان کرتے تھے. حضرت بھی یہ حضرت ہی حضرت بیان فرماتے تھے, بیان کرتے ہی رہتے تھے بھائی. وہی اخلاص سکھلانے کے لیے ہم لوگوں کو. علوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کبھی فضول کلام نہ فرماتے تھے. ایک دن دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک کشتی آئی ہوئی نظر آئی. اس پر کچھ مٹکے رکھے ہوئے تھے. کشتی والے سے پوچھ پڑے کہ اس میں کیا ہے. اسے کہا بڑی تیزی سے کہا کہ سلطان اسے بڑی تیزی سے کہا کہ یہ سلطان بادشاہ کی شراب جا رہی ہے, کر لو جو کچھ کرنا ہو. یہ بھی کہتی ہے. ان بزرگوں نے کشتی والے سے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسے کہا کہ ڈنڈا ہے. کہا ذرا اوپر کے لیے مجھ کو ذرا دیر کے لیے مجھے تم اس کو دے دو. اسے فوراً دے دیا. انہوں نے اس ڈنڈے سے لے کر ایک مٹکے کو توڑنا شروع کیا. جس میں شراب بھری ہوئی تھی ایک مٹکے کو توڑنا شروع کیا, یہاں تک کہ 30 میں سے 29 مٹکے توڑ ڈالے اور ایک کو چھوڑ دیا. بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی, اس کو طلب کیا. کہتے ہیں کہ نہایت ہی جابر بادشاہ تھا. لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر لوہے کا گود ہاتھ میں لے کر دربار کرتا تھا. ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے ان مٹکوں کو کیوں توڑا؟ شراب جا رہی تھی, آپ سے کیا مطلب, آپ نے کیوں توڑا؟ کہا آپ نے ان مٹکوں کو توڑا؟ کہا ہاں. اسے کہا کہ آپ کو کس نے محتسب کوتوال کس نے بنایا؟ کہا کہ جس نے آپ کو بادشاہ بنایا, جس نے آپ کو بادشاہ بنایا انہوں نے مجھ کو محتسب بنایا ہے کوتوال. یہ سن کر بادشاہ نے سر نیچا کر دیا. ذرا دیر کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو کس جذبے نے اس فعل پر آمادہ کیا؟ فرمایا کہ محض امیر المومنین کے خیر خواہی نے اسے امیر المومنین کی شرابیں توڑ دوں گا تو نہیں پیئیں گے, تو ان کی خیر خواہی میں نہیں کیا. اس نے کہا اگر میں یہ دیکھوں کہ امیر المومنین کی جانب, یہ بھی کہا اگر میں یہ دیکھوں کہ امیر المومنین کی جانب کوئی موذی جانور سانپ وغیرہ بچھو چلا جا رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں امیر المومنین کو بچاؤں. آپ جو یہ کام کر رہے تھے, یہ شراب نوشی یا شراب جو بھی, اس سے تو آپ دوزخ کی طرف جا رہے تھے. میں نے آپ کو دوزخ سے بچایا روایا, تو میرا فرض ہے کہ میں امیر المومنین کو بچاؤں. اس طرح میں نے جب یہ دیکھا کہ ایسی شہر امیر المومنین کی طرف جا رہی ہے جس کے ارتکاب کو ایسے قیامت میں سخت مواخذے میں آ جائے گا امیر, تو امیر المومنین کی خیر خواہی نے مجھے مجبور کیا کہ میں امیر المومنین کو اس سے بچا لوں. شراب کے مٹکوں کو توڑا کہ تاکہ شراب نہیں پیئیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ سن کر وہ پھر سرنگو ہو گیا بادشاہ تھا اور دیر تک سر جھکائے رکھا. پھر اسے پوچھا کہ اچھا ایک بات اور بتلائیے, وہ یہ کہ جب توڑنا ہی تھا تو سارے مٹکے توڑ ڈالتے, ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ ان بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بدلانا ضروری ہے. وجہ یہ ہوئی کہ جب تک میں 29 کو توڑتا رہا, 29 مٹکوں کو توڑتا رہا, میرے قلب کی حالت نہایت عمدہ تھی, اللہ کے لیے توڑ رہا تھا, شراب اس میں توڑ رہا تھا. بغض فی اللہ اور نصرت مسلم کا جذبہ کار فرما تھا, اور قلب میں ایسی قوت محسوس ہوتی تھی کہ اگر سارے روئے زمین شراب کے مٹکوں سے بھری ہوتی تو میں سب کو توڑ دیتا. اس وقت یہ کیفیت تھی میری. لیکن جب 30ویں پر پہنچا, 29 پر, تو نفس نے کچھ حصہ لے لیا. یہ خیال آ گیا کہ تم نہیں علی منکر کے باب میں اس قدر جری ہو کہ حاکم وقت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ آ گیا دل میں یہ دعویٰ. پر اس خیال کا آنا تھا
کہ میں نے کہا کہ یہ تو یقیناً نفسانیت آ گئی، اب تم اللہ کے لیے نہیں توڑ رہے ہو بلکہ اپنے نفس کے اتباع میں توڑ رہے ہو۔ اچھا بہت سناتے تھے ماشاء اللہ صاحب، سب انہیں کی بات ہی ہے۔ کہا یہ تو نفسانیت آ گئی، للہیت رخصت ہوگی، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ پر ان بزرگ کی اس گفتگو کا بہت اثر ہوا، بادشاہ پر ان بزرگ کی اس گفتگو کا بہت اثر ہوا۔ اس نے کہا اچھا آج سے تم کو محتسب بناتا ہوں، کوتوال، اب تمہیں کو کوتوال بنا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ معاف کیجیے، آپ جب بنا سکتے ہیں تو یہ منصب لے بھی سکتے ہیں، لہذا مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے جو اللہ نے دیا وہی ہے، آپ کی وجہ سے میں کوتوال نہیں بنوں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جب تک وہ بادشاہ زندہ رہا اس شہر میں آئے نہیں۔ دیکھا آپ نے، حضرت فرما رہے ہیں، دیکھا آپ نے بزرگوں کو، اللہ والوں کو ان کے اخلاص کی وجہ سے قلب میں ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے ان کو للہیت اور نفسانیت میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ 29 تو مارتے رہے، مٹکوں توڑتے رہے تو للہیت تھی، اور 30ویں میں مارنے لگے تو اس میں نفسانیت آ گئی، واہ میں بادشاہ کے مٹکوں میں توڑتا چلا رہا ہوں، بالکل لیڈر ہوں، یہ ذہن میں آ گیا تمیز۔ میں کہتا ہوں کہ جب اخلاص حاصل کرنا ضروری ہے اور نفسانیت سے بچنا فرض ہے تو پھر ہر مسلمان کو اس امتیاز کو سمجھنا اور اپنے قلب میں پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ ماشاء اللہ صاحب دیکھ رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے بطور فائدہ کہا، میں کہتا ہوں کہ جب اخلاص حاصل کرنا ضروری ہے اور نفسانیت سے بچنا فرض ہے تو پھر ہر مسلمان کو اس امتیاز کو سمجھنا اور اپنے قلب میں پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ بزرگان دین کے ہاں یہی کام ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ اخلاص پر بحث کرتے تھے۔ اب اس پر حضرت ماشاء اللہ بزرگان دین کے ہاں یہی کام ہوتا رہا ہے کہ اخلاص کی طرف ابھارتے ہیں، اخلاص پر لے چلتے ہیں اور اپنے لوگوں میں اسی چیز کے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت سے تو آپ کو بھی انکار نہ ہوگا، یہ آپ نے دیکھا کہ اس عابد ناپاسا کے پاس طاعت اور عبادت کی کمی نہیں تھی، کمی جو تھی وہ اخلاص کی تھی۔ پہلے کے واقعے کی بات کر رہے ہیں، سنیے مولانا عبد الکریم صاحب ممتلوی نے ایک دفعہ حضرت اشرف علی صاحب کا واقعہ بیان فرمایا کہ دہلی کا سفر پیش آیا تو فرمایا کہ کپڑے لے لو، وہیں چل کر بدل لیں گے، اور راستے کے لیے تو یہی کافی ہے، جو پرانا کپڑا تھا اسی سے چلے وہاں تک، دلی میں جا کے جہاں جانا ہے وہاں اسے پہلے بدل لیں گے، اور راستے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ دہلی کے بعد بھی حضرت نے اپنے کپڑے نہیں بدلے، انہی میلے کپڑوں میں واس فرمایا۔ حضرت کو کچھ وجوب کا خیال آگے ہوگا، اسے تبدیل نہیں فرمایا، یہ اچھے کپڑے میں۔ بہرحال ہمارے بزرگان دین کو اخلاص کا کتنا خیال تھا، پھر نہیں بدلا۔ حضرت تھانوی ایک دفعہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کو کانپور بلایا، حضرت سے واز کی درخواست کی گئی، شیخ الہند سے حضرت نے منظور فرمایا اور نہایت ہی عمدہ تقریر فرمائی، ایسے کہ بڑے معقولی سن کر کے حیران و شرطر ہو گئے۔ اتنے میں مولوی لطف اللہ صاحب علی گڑھی بھی آ گئے، حضرت نے بات بند کر دیا۔ لوگوں کو افسوس ہوا کہ آج ہی تو موقع تھا، وہ تھے منطقی تھے، ان کے آنے پر بند کر دیا۔ لوگوں کو افسوس ہوا کہ آج ہی تو موقع تھا کہ مولوی صاحب آ گئے تھے، حضرت کی تقریر بھی نہایت فاضلانہ ہو رہی تھی، کاش حضرت سے تقریر جاری رکھتے تو مولوی صاحب کو بھی کچھ سننے کو موقع مل جاتا۔ یہاں تک کہ کسی نے ہمت کر کے حضرت دیوبندی سے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ حضرت نے صاحب فرمایا، بھائی یہی خیال تو مجھے بھی تھا کہ خوب اچھی طرح بیان کروں تاکہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم لوگ بھی تقریر کرنا جانتے ہیں۔ خیال تو مجھے بھی ہوا تھا، اس لیے میں نے تقریر بند کر دی کہ اب تو یہ تقریر اللہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوگی، چھوڑ دیا۔ تقریر بڑی شاندار کر رہے تھے، مخالف تھے اور سمجھ رہے تھے کہ بہت متاثر ہوں، سب چھوڑ دیا۔ لیکن دل میں یہ آ گیا کہ آج یہ بھی سمجھ لیں گے کہ میں کیسی عمدہ تقریر کرتا ہوں۔ ان واقعات سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا
یہ بزرگان دین کس قدر توجہ خود اپنے نفس پر رکھتے ہیں، دوسروں کو کہنے سننے کے بجائے ہر وقت یہ حضرات اپنا بھی محاسبہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ میرے نفس کی تو شرکت نہیں ہو رہی ہے. یہ حضرت کا خاص مضمون بیان ہی کرتے رہتے ہیں. آخر میں بطور خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہی اوپر نظر کرے، دوسروں کو حقیر و ذلیل اور اپنے سے کمتر سمجھنا نہایت بری بات ہے. اور جس وقت انسان کے پیش نظر اپنے عیوب نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو عیوب پر نظر کرتا ہے، لیکن جب اپنے معائب سامنے آ جاتے ہیں پھر دوسروں کی تحقیر قلب سے نکل جاتی ہے، عزت آ جاتی ہے، مجھ سے برا تو میں ہی ہوں. یہی بزرگوں کا سکھایا جاتا ہے کہ اپنی انانیت وجود و خود پسندی کو ختم کرو، اپنی تو ناکارگی کے پیش نظر دوسروں کے کامیابیوں کو دیکھو، خوبیوں کو. اوروں پر معترض تھے، اوروں پر معترض تھے، لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنج وجود پایا. خاصا سا کچھ یہ رہی، اوروں پر معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنج وجود پایا. اسی مضمون کو یہ میں لکھ رہا ہوں، اسی مضمون کو حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں اس طرح کہا: کھل گئی جب سے چشمے بصیرت، کھل گئی جب سے چشمے بصیرت، اپنی نظروں سے خود گر گیا. ہے عمدہ شعر ہے نہیں حضرت کا، ماشاء اللہ. جو گناہگار کے اپنے گناہوں پر شرمسار ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہو، اس کی مغفرت کی رضا اس کو حاصل ہو، وہ عاصی، وہ گناہگار اس عابد ناپارسا سے بہتر ہے جس سے اپنی عبادت پر گھمنڈ ہو. گناہگار اندیش ناک از خدا بے اد پارسائے عبادت نما. وہ گناہگار جو اپنے گناہ خدا سے اپنے گناہوں کو ایسے ڈرتا ہے، وہ اس پارسا سے بہتر ہے جو اپنے عبادت پر نظر رکھتا ہے. یہی مطلب ہے بزرگوں کے ارشاد کا کہ العاصی خیر من المدعی، زاہد غرور دار، زاہد غرور دار سلامت نبو ذرا رندت رہے نیاد بدار السلام رد. زاہد اپنے اندر غرور اور پندار رکھنے کی وجہ سے راستہ صحیح و سالم طے نہ کر سکا، اور رند یعنی آزاد شخص عاجزی اور نیاز کے راہ سے دارالسلام میں داخل ہو گیا. اصل طریق تواضع، اس کے بعد لکھ رہا اصل طریق تواضع ہے. یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ہر زمانے میں صالحین امت کا اسی پر عمل رہا ہے. دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے: انا الباعث الفقیر، یہ اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں. یہی طریق ہے سنت کا. اللہ ہم سب لوگوں کو یہی طریق اختیار کرنے کی توفیق دے. پوری کتاب نہیں پر ماشاء اللہ صاحب ملفوظات ہیں ہمارے لیے، بہت شد و مت سے بیان کرتے تھے، بہت شد و مت سے. تو ہم نے نوٹ کتنا کرے گا، اس میں سے کچھ ہی لیکن ہے وہی بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اپنے عاجزی کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.